مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ نے جس انداز سے مروان بن حکم کا تذکرہ کیا ہے اور جو گھٹیا زبان استعمال کی ہے اور جو بازاری زبان آپ نے استعمال کی ہے، جس آدمی کے پاس اخلاق و تہذیب نام کی کوئی شے ہو اور علم جس کے پاس سے بھی گزرا ہو، وہ ایسی گھٹیا اور بازاری زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ نے مروان بن حکم کے بارے میں جو تذکرہ کیا ہے، آپ نے کہا وہ تو مروان جیسے کتیاں اس لسٹ میں جانے ساڑھے جتے دی لوگ تھے۔ کوئی گل نہیں سمجھ آئی ہیں جی؟ تم مروان جیسے لمکیوں کو اس لسٹ میں لے کے آؤ، ان کتوں پہ ہماری لعنت۔ ذرا سوچئے کہ مروان بن حکم کون ہے۔ آپ اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں آپ اپنی علمی اور تحقیقی بنیادوں پر اگر علم آپ کے پاس سے گزرا ہے تو آپ یوں کہہ دیتے کہ مروان بن حکم کی صحابیت مختلف ہی ہے، لیکن آپ نے ایسی بازاری زبان استعمال کی۔ حالانکہ مروان بن حکم کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ سے۔ اس میں یہ جلد نمبر 4 اور صفحہ 248 پہ یہ دارالحدیث القاہرہ کا نسخہ ہے۔ اس میں مروان بن حکم کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ہوا صحابی، مروان بن حکم صحابی ہیں، عند طائفۃ کثیرۃ، ایک بڑی جماعت کے نزدیک، جہاں بہت سارے لوگوں نے ان کی صحابیت کی نفی کی ہے تو ایک بڑی جماعت ہے علماء کی جو ان کی صحابیت کی قائل بھی ہے۔ تو آپ نے اتنے گھٹیا الفاظ آپ نے مروان بن حکم کے بارے میں استعمال کیے، اور یہی وہ مروان بن حکم ہیں امام بخاری جن سے روایت کرتے، گویا کہ آپ نے بخاری کے راوی کو کتا کہا، آپ نے بخاری کے راوی کو لعنتی کہا، آپ نے بخاری کے راوی کو کہا کہ میں اسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ اسی طرح یہی مروان بن حکم ہیں کہ جو جلیل القدر صحابہ سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر سے جو خلیفہ راشد ہیں، حضرت عثمان سے جو خلیفہ راشد ہیں، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، وہ زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، وہ بسرہ بنت صفوان رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ ان صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مروان بن حکم سے جو آگے روایت نقل کرنے والے ہیں، ان میں سہیل بن سعد جو کبار تابعین ہیں، ان میں سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر اور امام زین العابدین اور حضرت مجاہد، یہ کبار تابعین مروان بن حکم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کون سے آل رسول کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہی آل رسول کا دفاع ہے۔ امام زین العابدین جس مروان بن حکم سے روایت کریں، جو امام زین العابدین کا شیخ ہے، آپ شیخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کتا، آپ شیخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں لعنتی، آپ شیخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ تو قریشی صاحب، یہی مروان بن حکم ہیں امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو تابعین کے طبقہ اولا میں ذکر کیا۔ چلے مان لیتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے، اگر صحابی نہیں ہے تو تابعین کبار تابعین میں سے امام ابن سعد نے طبقہ اولا کے تابعین میں ذکر کیا ہے، اور مروان بن حکم کے بارے میں آپ نے اتنی گھٹیا زبان استعمال کی۔ پھر ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو بات آپ کے بارے میں کہی تھی در کتیا، وہ بات بالکل درست تھی، وہ آپ پر چسپاں ہوتی ہے، وہ آپ پر صادق آتی ہے، آپ اسی کے اہل ہیں۔ آپ کو جو بات انہوں نے کہی ہے، آپ مروان بن حکم بخاری کے راوی کو کتا کہتے ہیں، کتا وہ نہیں، کتا آپ ہیں۔ آپ نے بخاری کے راوی کو کہا کہ اسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، جوتے کی نوک پہ مروان بن حکم کو نہیں، ہم آپ کی دستار کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ لعنتی امام زین العابدین کا شیخ نہیں ہے قریشی صاحب، لعنتی آپ ہیں۔ میں پوری سنی قوم سے التجا کرتا ہوں، چاہے وہ بریلوی ہیں دیوبندی ہیں، سب اس کے خلاف احتجاج کریں اور اس قریشی کو گرفتار کروائیں فی الفور، اور اسے قانون کے حوالے کریں۔ اس نے جو بازاری زبان بخاری کے راوی کے بارے میں استعمال کی ہے، جو اس نے زبان استعمال کی ہے امام زین العابدین کے شیخ کے بارے میں، اور اس نے زبان استعمال کی بالفرض اگر وہ صحابی ہیں تو یہ ایک صحابی کی توہین کر رہا ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ ایک بڑی جماعت نے انہیں صحابی تسلیم کی ہے۔ اس لیے اس قریشی کی زبان کو لگام دینے کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور اسے گرفتار کروایا جائے۔